دوسری چیز جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے وہ ہے انسان کا مال. مال کی محبت میں تو انسان اندھا ہوتا ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر امت کے اندر ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ماں باپ سے تعلق توڑے جا رہے ہیں، دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں، گھروں میں دیواریں لگ گئی ہیں اور مرنا جینا تک لوگ ختم کر دیتے ہیں. جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں. تو فرمایا کہ مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بندہ ہر وقت کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تو صرف 3 مال ہیں. پہلا انسان کا وہ مال ہے ما اکلا فافنا، جو انسان کھا لیتا ہے ہضم کر دیتا ہے وہ مال اس کا ہے. اور دوسرا مال فرمایا ما لابسا فابلا، جو انسان پہنتا ہے کپڑوں کی صورت میں اور پھر بوسیدہ کر کے پھینک دیتا ہے. اور تیسرا مال وہ ہے ما آتا فاتقنا، فرمایا جو مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. فرمایا باقی مال انسان کا اپنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. فرمایا وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے، وہ تو حصے بانٹ لیتے ہیں. گھر والے تو گھر سے 4 پائی بھی مردے کو نہیں دیتے، وہ بھی مسجد سے لانی پڑتی ہے. گھر والے تو خود قبر پہ بیٹھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بھی مدرسے سے بچے لانے پڑتے ہیں. وہ تو کفن بھی پھاڑ کے اتار دیتے ہیں، انہیں تو غسل دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. میاں صاحب بولے، آپ فرماتے ہیں جاندی وری ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے گھر. تے انسان بھی عجیب ہے کہ کماتا خود ہے، بینک بیلنس خود بھرتا ہے اور حلال حرام کی تمیز خود ختم کرتا ہے، لیکن افسوس ہے انسان کے اوپر حساب پھر بھی اس کو دینا پڑے گا. یہ قبر میں چلا جائے گا، اس کے گھر والے عیاشیاں کریں گے، بچے مال اڑائیں گے، حکومت مال کو ہتھیا لے گی اور سارا حساب اس کو دینا پڑے گا. تو فرمایا کہ دوسری چیز جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی بات چلی تو مال بھی حضرت ابراہیم نے اللہ کے راستے میں بے مثال اور بے شمار نچھاور کیا. حدیث میں آتا ہے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو پوری ایک وادی بھری ہوئی بکریوں کی ان کے پاس تھی. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، آپ جانتے کتنی وسیع جگہ ہوتی ہے، تو اس کو وادی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس اتنی زیادہ بکریاں تھیں، ان کو چرایا کرتے تھے. بکریاں چرانا یہ نبیوں کی سنت بھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے کہ پہاڑوں میں ایک فرشتہ آ گیا امتحان لینے کے لیے، اور اس نے پہاڑوں میں آ کر آواز دی اللہ. حضرت ابراہیم نے جب اپنے محبوب کا نام سنا تڑپ اٹھے. اللہ سے محبت ہی بے شمار تھی. جس سے محبت ہو بندہ اس کا نام بار بار سننا چاہتا ہے کہ نہیں سننا چاہتا. وہ کسی نے کہا تھا جو کوئی جیسا عاشق ہوندا اس سے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے وہ ہی مرنے مرد. تو جب آواز سنی، کان میں آواز آئی اللہ، تو محبت اتنی زیادہ تھی اپنے رب سے کہ تڑپ اٹھے. کہا او پکارنے والے ذرا پھر سے میرے رب کا نام پکار دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فرشتہ بولا، آواز آئی پہاڑ سے، پہلی بار مفت اللہ کا نام لیے، اب مفت نہیں ہوگا، اب قیمت لگے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا چاہیے؟ کہا تیری آدھی بکریاں چاہیے. اتنا مال ہو کسی کے پاس اور ایک لفظ سننے کے لیے آدھی وادی بکریوں کی دینی پڑے تو یہ بہت بڑا امتحان تھا مال کا. لیکن حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے. جب اس نے کہا آدھی بکریاں لگے گی، آپ نے بنا سوچے سمجھے کہا آدھی بکریاں تیرے نام کی، ذرا پھر سے میرے رب کا نام لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی اس نے پھر کہا اللہ. لطف اتنا زیادہ آیا، فرشتہ پکار رہا تھا. آپ نے کہا پکارنے والے ذرا پھر سے پکار. اس نے کہا مزید قیمت لگے گی. کہا کتنی؟ کہا باقی آدھی بکریاں بھی لگے گی. کہا یہ بھی لے لے. اس نے پھر سے کہا اللہ. لطف آیا. کہا پکارنے والے ساری زندگی تیری غلامی کروں گا، جان بھی تیرے نام لگا دوں گا، میرا رب کا نام بولتا رہے. تو وہ فرشتہ سامنے آ گیا. کہا ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، مجھے ان بکریوں کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کی اللہ سے محبت کو دیکھنے آیا تھا.